ماڈرن برڈز کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، فلائنگ برڈز اور فلائٹ لیس برڈز۔ فلائنگ برڈز کو نیوگنیتی جبکہ فلائٹ لیس برڈز کو پیلیوگنیتی سپر آرڈر میں رکھا جاتا ہے۔ فلائٹ لیس برڈز کی بہت بہترین اگزامپل جو کہ سب لوگ جانتے ہوں گے وہ شتر مرغ ہے، جبکہ فلائنگ برڈز کی اچھی اگزامپلس تو ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایکسٹرنل اسٹرکچر اور لوکوموشن کے بارے میں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہم نے امپورٹنٹ سینٹینسز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ The covering of feathers on a bird is called plumage۔ برڈز کی باڈی کے اوپر جتنے فیدرز پائے جاتے ہیں اس کو plumage کہا جاتا ہے انگلش میں۔ Feathers have two primary functions essential for flight. They form the flight surfaces that provide lift and help steering, and they prevent excessive heat loss, permitting the endothermic maintenance of high metabolic rates. Feathers کی بہت ساری فنکشنز ہیں اس کے، لیکن دو بیسک بڑے بنیادی فنکشن فیدر کے یہ ہیں کہ برڈ کو اڑنے میں ہیلپ دیتے ہیں، دوسری برڈز کی باڈی میں ہیٹ کو بنائے رکھتے ہیں، اور ہائی ہیٹ کی وجہ سے برڈز کا میٹابولک ریٹ یا ریئیکشن ریٹ کافی ہائی رہتا ہے۔ برڈز کی فیدرز کو دو قسم کی بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، بڑی کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک قسم کے فیدرز وہ ہیں، پہلے آپ ڈائیگرام دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس دیے گئے ڈائیگرام میں آپ لیفٹ سائڈ پہ جو بڑا فیدر دیکھ رہے ہیں اس کی بہت ہی پراپر سٹرکچر ہے۔ درمیان میں ایک ڈنڈی ہے جس کو ریکس کہا جاتا ہے اور شافٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بیس پر ایک چھوٹا سا کیلامس ہے جو سکن کے اندر فکس ہوتا ہے، اور دونوں سائڈز پہ جو سافٹ اور اسموتھ فیدری ایلیویشنز ہیں اس کو باربز کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بارب، اور فیدر کے تقریباً اس بڑے حصے کو وین کہتے ہیں۔ تو فیدر کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک قسم میں فیدر بہت ہی آرگنائز رہتا ہے، دوسری قسم کو یہاں پہ دیکھ لیں نمبر بی میں کہ اس فیدر کا روٹ یا کیلامس بہت ہی شارٹ ہے، جبکہ اس میں ریکس وغیرہ نہیں پایا جاتا، اور اس میں کسی قسم کا آرڈر بھی نہیں ہے، یعنی بغیر ترتیب کے ہے۔ تو فیدر کو ان دو قسم کی بڑی گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ اب ہم ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں، اور یہاں سے آپ دیکھ لیں فیدرز کو دو بڑے گروپس میں رکھا گیا ہے۔ ایک کو پینیشیس فیدرز کہا جاتا ہے، پینیشیس فیدرز، اور دوسرے کو پلیومولیشیس فیدرز کہا جاتا ہے، پلیومولیشیس اور پینیشیس۔ تو دیکھیں پینیشیس کی ڈسکرپشن اس طرح ہے: These feathers have a prominent shaft or rachis from which barbs branch. Barbules branch from the barbs and overlap one another. Tiny hooks called hemuli interlock with grooves in adjacent barbules to keep the feather firm and smooth. اس کی بات کرتے ہیں، ڈائیگرام کی طرف جلدی سے جاتے ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ لیں، اس فیدر کو یہاں پہ میگنیفائی کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو ریکس کے دونوں سائڈ پہ جو ایکسٹینشنز ہیں ان کو باربز کہا جاتا ہے، باربز۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، باربز
ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں چھوٹے چھوٹے ہکس کے ذریعے. ان ہکس کو ہیمولائی کہا جاتا ہے پلورل اور ہیمولس سنگولر. یہ جو باربز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ ایک بارب ہے، یہ ایک بارب ہے، جبکہ بارب کے دونوں سائڈ پہ ایکسٹینشنز ہیں، ان کو باربیولز کہا جاتا ہے. ہر ایک بارب کے دونوں سائڈ پہ باربیولز ہوتی ہیں. یہ دوسرا بارب یہاں پہ دکھایا گیا ہے. ایک بارب کی باربیولز دوسرے بارب کی باربیولز کے ساتھ ہکس کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں جن کو ہیمولائی کہا جاتا ہے. اب پینیشیس فیدرز کو مزید اس کی ڈویژن ہوئی ہے. اس میں نمبر 1 پینیشیس فیدر میں ایک قسم ہے فلائٹ فیدرز. یہ وہ فیدرز ہیں جن کو ایک برڈ فلائنگ کے لیے فلائٹ کے لیے یوز کرتا ہے. لیکن فلائٹ فیدرز میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایسیمیٹریکل ہوتے ہیں. ایسیمیٹریکل کا مطلب یہ ہے کہ باربز ریکس کے ایک سائڈ پہ لمبے ہوتے ہیں جبکہ ریکس کے دوسرے سائڈ پہ باربز شارٹ ہوتے ہیں. تو ایک سائڈ پہ باربز کی لمبائی زیادہ ہے، دوسرے سائڈ پہ کم. اس کو ایسیمیٹریکل کہا جاتا ہے. ڈائیگرام میں جو ہم نے پینیشیس فیدر دیکھا وہ سیمیٹریکل تھا، اس کے دونوں سائڈ پہ باربز کی لینتھ ایکول تھی. اچھا، پینیشیس فیدر میں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کانٹور فیدرز کی. یہ اس قسم کے پینیشیس فیدرز ہیں جو کہ باڈی کا شیپ بناتے ہیں. پرندوں میں باڈی کا شیپ ان کانٹور فیدرز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ باڈی کا شیپ بناتے ہیں، دوسرا باڈی کو انسولیٹ کرتے ہیں، گرمی سردی سے بچاتے ہیں، باڈی کو واٹر پروف بناتے ہیں، اور اسٹریم لائننگ باڈی کو ایک سموتھ لک دیتے ہیں. نیچے آپ پلومولیشیس فیدرز کی طرف آتے ہیں. They have a rudimentary shaft to which wispy tuft of barbs and barbules is attached. ان فیدرز کا کوئی خاص سٹرکچر نہیں ہوتا. Plumulaceous feathers include insulating down feathers which lie below contour feathers. اس کی اگزامپل ہے ڈاؤن فیدرز. ڈائیگرام میں ڈاؤن فیدرز دکھایا گیا تھا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈاؤن فیدر کی پکچر دکھائی گئی ہے. تو ڈاؤن فیدر نیچے ہوتے ہیں اسکن کے قریب. ان کا فنکشن کیا ہے کہ باڈی میں ہیٹ ریگولیٹ کیا جائے، باڈی کو گرم رکھا جائے. اگر ایگزام میں کوشچن آ جائے کہ رائٹ اے نوٹ آن دی ٹائپس آف فیدرز، تو وہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں there are two types of feathers, pinaceous and plumulaceous. اور پھر پینیشیس میں مزید فلائٹ فیدر، کانٹور فیدر، اور پلومولیشیس میں ڈاؤن فیدر کا ذکر کر سکتے ہیں ڈائیگرام کے ساتھ. یا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ there are various types of feathers such as flight feathers, contour feathers, down feathers، اور پھر ڈسکرپشن میں ڈیٹیل دے سکتے ہیں. اچھا، تو فیدر فارمیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ فیدر کہاں سے بنتے ہیں؟ Feather formation begins as epidermal cells proliferate forming an elongate tube called feather sheath. سب سے پہلے ایپیڈرمس جو کہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے، ایپیڈرمس کے کچھ سیلز میں ڈویژن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ نیچے اسکن کی طرف مائگریٹ کر لیتے ہیں، ایک ٹیوب بناتے ہیں جس کو فیدر شیت کہتے ہیں. یہاں ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے کچھ ایپیڈرمل سیلز فیدر شیت بناتے ہیں. یہ کراس سیکشن ہے اور یہ اسکن کے اوپر دکھایا گیا ہے، اس کو فیدر شیت کہتے ہیں. یہاں بی نمبر میں دیکھ لیں
کہ فیدر شیٹ نہ صرف سکن سے اوپر نکل رہی ہے بلکہ سکن کے اندر بھی پینیٹریشن کر رہی ہے، جبکہ بلڈ ویسلز بھی اس کے اندر گرو کر رہے ہیں۔ تیسرے ڈائیگرام میں دیکھ لیں، یہ جگہ جہاں پہ فیدر فکس ہے اس کو فولیکل کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیئر، بال جو ہماری سکن میں فکس ہوتے ہیں ان کے روٹس کو بھی فولیکل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شیٹ کے اندر فیدر بن رہا ہے اور نیچے سے بلڈ سپلائی بھی جاری ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابز بننا شروع ہو گئے ہیں اور بعد میں یہ شیٹ بریک ہو جاتی ہے اور یہ نیچے چھوٹے کیلامس کی شکل میں رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیٹ بریک ہو کر روڈیمنٹری شکل میں کیلامس کی جگہ پہ آ گئی۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو فیدر فارمیشن ایپیڈرمل سیلز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایپیڈرمل سیلز کافی تعداد میں ڈویژن شروع کرتے ہیں جس کو پرولیفریشن کہتے ہیں، اور یہ ایک لانگ ٹیوب بناتے ہیں جس کو فیدر شیٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، epidermal cells lining the feather sheet eventually form the barbs of the feather. ایپیڈرمس کے وہ سیلز جو پہلے شیٹ بناتے ہیں وہ بعد میں فیدر کے باربز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ Feather emerges from its sheet and the sheet forms the tube-like calamus at the base of the feather. اس کا ذکر ہو چکا کہ جب شیٹ بریک ہو جاتی ہے تو بعد میں یہ ایک چھوٹے سے کیلامس کی جگہ لے لیتی ہے، جو ہم نے آپ کو ڈائیگرام میں بھی کلیئرلی مینشن کر دی ہے۔ Birds maintain a clean plumage to rid the feathers and skin of parasites. Birds اپنی فیدرز وغیرہ کو بہت کلین رکھتے ہیں پیراسائٹ سے خود کو بچانے کے لیے۔ Preening is done by rubbing the bill over the feathers, keeps the feathers smooth, clean and in place. پرندے اپنی چونچ کے ذریعے اپنی فیدرز ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اس کو پریننگ کہا جاتا ہے۔ پریننگ اس لیے ضروری ہے کہ نیٹ اینڈ کلین رہیں فیدرز اور اسموتھ رہیں، کلین رہیں۔ ہیمیولائی جو باربس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ہیمیولائی دیٹ بیکم ڈسلوجڈ کین بی ری ہوکڈ بائی رننگ اے فیدر تھرو دا بل۔ چونچ کے ذریعے ایون باربس کے باربیولز میں جو ہکس ہوتے ہیں ان ہکس کو بھی چونچ کے ذریعے دوبارہ فکس کیا جاتا ہے اور فیدر کو ایک سموتھ لک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ برڈز کی ٹیل میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو یوروپائچل گلینڈ کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام پرین گلینڈ بھی ہے۔ تو برڈز کی ٹیل میں اس گلینڈ کا فنکشن یہ ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا آئل پروڈیوس ہوتا ہے۔ برڈ اس آئل کو اپنی چونچ کے ذریعے پک کرتا ہے اور اس آئل کو اپنی فیدرز کے اوپر رب کرتا ہے تاکہ فیدرز واٹر ریپیلنٹ ہو جائیں اور سپل بن جائیں۔ سپل کا مطلب یہ ہے کہ کافی فلیکسیبل بن جائیں۔ ان سیکریشن کا اور فائدہ یہ ہے، the secretion also lubricate the bill and legs to prevent chafing. اچھا، تو یعنی کہ سردی میں جس طرح سکن خراب ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، اس قسم کے ایفیکٹ سے بچانے کے لیے یہ آئل پرندے کی ٹانگوں اور پرندوں کی چونچ کو بھی لوبریکیٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو ہم ذرا غور سے سنیں، اس کو لکھیں بھی۔ Anting is a maintenance behavior common to many songbirds and involves picking up ants in the bill and rubbing them over the feathers.
The formic acid that ants secrete is apparently toxic to feeder mites. بہت سارے سانگ برڈز وہ برڈز ہوتی ہیں جو خوبصورت آوازیں پیدا کرتی ہیں، ان برڈز کو سانگ برڈز کہا جاتا ہے۔ بہت سارے برڈز ایسے ہیں جو اینٹس یعنی چونٹیوں کو اپنی چونچ میں اٹھاتے ہیں، ان چونٹیوں کو اپنی فیڈرز کے اوپر رب کرتے ہیں۔ چونٹیوں کو فیڈرز کے اوپر رب کرنے سے چونٹی کی جسم سے ایک ایسڈ جس کو فارمک ایسڈ کہا جاتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اس ایسڈ کی مدد سے پرندوں کی فیدرز مائٹس یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں وغیرہ سے فری ہو جاتے ہیں۔ یہ قسم کا آپ اس طرح کہہ لیں کہ ہم مختلف قسم کے پیتھوجنز وغیرہ سے بچنے کے لیے ڈیٹول وغیرہ کا یوز کرتے ہیں زخم کے اوپر، یا ڈیٹول سوپ کا یوز کرتے ہیں تاکہ ہینڈز بالکل کلین ہو جائیں۔ اسی طرح کا ہی ایک میکینزم ہے، اس کو اینٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو برڈز اپنی فیڈر یعنی پلومج کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں۔ Mature feeders receive constant wear, thus all birds periodically shed and replace their feeders in a process called molting. جو فیڈرز پرانے ہو جائیں ان کی آہستہ آہستہ ویئر اینڈ ٹیئر جاری رہتی ہے، اور پرانے فیڈرز کو گرا کر نئے فیڈرز بنائے یا اگائے جاتے ہیں، اس کو مولٹنگ کا پروسیس کہتے ہیں۔